حافظ شیرازی لیکچر سیریز کے تحت یہ چھٹے لیکچر میں یا چھٹے کلاس میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ اب تک ہم نے پچھلے لیکچرز میں حافظ شیرازی کی غزلیات کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کی، اور میں نے آپ سے بارہا کہا کہ آپ لوگ جس طریقے سے میرا تلفظ رہا اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ حافظ شیرازی کی فارسی شاعری اور مختصر ان کی سوانح پر گفتگو کریں گے۔ حافظ شیرازی کا شمار فارسی شاعری کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی ولادت جو ہے 726 ہجری کے قریب شیراز میں ہوئی۔ ان کا پورا نام شمس الدین محمد اور تخلص حافظ شیرازی تھا۔ ان کو لسان الغیب بھی کہتے ہیں۔ تذکرہ نویسوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کا نام بہاؤالدین تھا، جو فارس کے سلفری اتابکوں کے عہد میں اصفہان سے شیراز کی طرف چلے۔ ان کی والدہ قازرون کی رہنے والی تھی۔ حافظ شیرازی نے ابتدائی تعلیم یا شروعاتی تعلیم بیسک ایجوکیشن اپنے آبائی وطن یعنی جہاں پیدا ہوئے وہیں پر حاصل کی، جو خود انہوں نے اپنے استاذ جو ماہر زمانہ استاذ تھے ان سے کسب فیض حاصل کیا۔ آپ نے قرآن بھی حفظ کیا، اور حافظ شیرازی نے جو اپنا تخلص اختیار کیا یعنی حافظ، اس حفظ قرآن کی مناسبت کی وجہ سے۔ حافظ نے علم و حکمت شمس الدین عبداللہ شیرازی کی صحبت میں رہ کر حاصل کی۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق قاضی عزالدین عبدالرحمن سے بھی انہوں نے تعلیم یا ایجوکیشن حاصل کی۔ حافظ اپنے عہد کے بادشاہوں سے بھی وابستہ رہے، اور بعض اوقات آپ نے اپنے اشعار میں ان کی مدد کی۔ ایرانی بادشاہوں کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق غیر ایرانی بادشاہوں سے بھی رہا ہے۔ ان میں سلطان احمد بن شیخ کا نام بھی قابل ذکر۔ تاریخ فرشتہ ایک فارسی یا مسلمانوں کے عہد کی ایک تاریخ کہہ لیا جائے، اور اس میں تاریخ تو ہے ہی، ساتھ ہی مختلف انواع و اقسام کے پیڑ، کھانے پینے کی اشیاء اور بڑے بڑے علماء فضلہ جو اس دور میں تھے ان کے متعلق تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ۔ تو اس میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ شیرازی کو ایک بار جو ہے دکن کے بہمنی سلطان محمد شاہ نے بھی جو ہے ان کو دعوت دی ہندوستان آنے کی، یعنی دکن ہے آج کا حیدرآباد یا اس کے آس پاس کے علاقے وہ دکن کہتے ہیں، دکن۔ حافظ شیرازی نے وہ دعوت قبول بھی کی اور کشتی میں بیٹھ کر یہاں پر سفر کرنا پسند کیا۔ بدقسمتی سے سمندر میں طوفان آیا، اس طغیانی کے چلتے حافظ شیرازی نے اپنا سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب ہم حافظ شیرازی کی یہ ہوا جو اب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حافظ شیرازی کے مختصر سوانحی خاکہ تھا۔ اب ہم حافظ شیرازی کی شاعری پر گفتگو کرتے ہیں، مختصر گفتگو کریں گے جو ان کی خصوصیات ہیں اس کے متعلق ہم لوگ بات کریں گے۔ حافظ شیرازی کی شاعری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے اشعار میں جو مضامین پیش کی جو زیادہ تر متصوفانہ یا تصوف سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ حافظ شاعری غزلیات پر گفتگو کرتے ہیں، تو جب اس پہ تذکرہ نویس یا ناقدین لکھتے ہیں کہ یہ غزل جو ہے بنیادی طور سے تو سعدی نے اس کی داغ بیل ڈالی، لیکن اور امیر خسرو حسن دہلوی اس کو کافی ترقی دی، لیکن حافظ شیرازی نے جو 7ویں صدی ہجری کی میں بتایا نا، 726 عیسوی میں ہجری میں پیدا ہوئے، اس دور میں حافظ شیرازی نے غزل کو معراج پر پہنچا دیا، اس کو بلندی عطا فرمائی۔ فارسی شاعری باوجود ہزار گوناگوں اوصاف و خیالات کی جوش و بیان سے خالی ہے۔ فردوسی نظامی یہاں خاص موقع پر جوش و بیان کا پورا زور لیکن اوروں کے خیالات اور واردات میں اس کے برعکس حافظ کے کلام میں جذبات ہیں وہ خود ان کے واردات ہراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فارسی شاعری ابھی تک تر و تازہ نظر آتی ہے۔ میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر کہ در نمازم خمر ابرویت ہوم یاد آمد حالتی رفت کی محراب بفریاد۔ حافظ پر رندی اور سرمستی کا غلبہ تھا، اس لیے یہ وصف ان کے پورے کلام میں اس کی جوش و خروش کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ فارسی شاعری کے 1000 سالہ زندگی میں
اس کی ایک بھی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ حافظ شیرازی کے نام ملتی ہے. اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک رند کا تصور دل میں کریں اور وہ کن حالات سے مست ہوتا ہے. وہ حافظ شیرازی کے اشعار پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کیفیت میں ڈوب چکے ہیں. یہ حافظ شیرازی خاص ہے. ایک شعر میں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کروں گا. ہر کس بدیدم چشم او گفت گو محدثی کی مست. شکریہ.